بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے فرمایا، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات یوم، ہم ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، ایک شخص ہمارے درمیان آیا جس کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے، شدید سواد الشعر، اس کے بال بہت زیادہ کالے تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، اس شخص پر سفر کے کوئی اثرات دکھائی نہیں دے رہے تھے، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، اور ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں پہچانتا تھا، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا، وَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کر بیٹھا، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں رانوں پر رکھا، وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ، اور عرض کی، اے اللہ کے نبی، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ اور تم نماز قائم کرو وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ اور تم زکوٰۃ ادا کرو وَتَصُومَ رَمَضَانَ اور تم رمضان کے روزے رکھو وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اگر تمہیں استطاعت ہو تو اللہ کے گھر کا حج کرو قال صدقت اس شخص نے کہا آپ نے سچ فرمایا قال فعجبنا له حضرت عمر نے فرمایا ہمیں اس آدمی پر تعجب ہوا یسألہ ویصدقہ خود ہی سوال بھی پوچھتا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے قال وأخبرني عن الإيمان اس نے پھر پوچھا کہ مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیجئے قال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ اور اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ اچھی اور برے تقدیر پر ایمان لاؤ قال صدقت اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا قال فأخبرني عن الإحسان مجھے احسان کے بارے میں بتائیے قال ان تعبد اللہ كأنك تراه احسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو پھر یہ پکا گمان رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے قال فأخبرني عن الساعة اس شخص نے کہا مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے سوال کیا گیا ہے وہ قیامت کے بارے میں سوال پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ مطلب یہ کہ جتنا علم آپ کے پاس ہے اتنا علم میرے پاس ہے، تو دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ قال فأخبرنی عن امارتها، اس شخص نے کہا کہ مجھے اس کی نشانیوں کے بارے میں بتائیں۔ قال ان تلد الامۃ ربتها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گی بیٹیاں جس طرح کے لونڈیوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ، اور یہ کہ تم ننگے پاؤں، ننگے جسم اور چرواہوں کو دیکھو گے، یتطاولون فی البنیان، جو بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کریں گے۔ وہ لوگ ان کے پاس کبھی پیسہ نہیں ہوتا تھا، ننگے پاؤں پھرتے تھے، کپڑے بھی ان کے پاس نہیں ہوتے تھے، جو کبھی بھیڑ بکریاں چراتے تھے، ایک وقت ایسا آئے گا ان کے پاس بڑے بڑے مال ہوں گے، بڑی بڑی عمارتیں ہوں گی، اور ان عمارتوں پر فخر کریں گے۔ ہر بندہ بڑے بڑے مکان بنا کے اس پر فخر کرے گا۔ ثم انطلقا، پھر وہ شخص چلا گیا۔ کون سا شخص؟ وہ جو بندہ آیا تھا جس نے یہ سارے سوال کیے تھے۔ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، میں کچھ دیر ٹھہرا رہا۔ کون کچھ دیر ٹھہرا رہا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے۔ ثم قال، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر اتدری من السائل، اے عمر کیا تم جانتے ہو یہ سائل کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، میں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کرام سے نبی پاک علیہ السلام جو بھی پوچھتے تھے نا، اگر انہیں اس کا جواب معلوم بھی ہوتا تھا تو صحابہ کرام کیا جواب دیتے تھے؟ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ و رسولہ عالم۔ قال فإنه جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ متفق علیہ، کیا مطلب ہے متفق علیہ کا؟ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ اور ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ طویل حدیث پاک ہے اور اس حدیث پاک کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ حدیث پاک کی ایک اور کتاب ہے اس کا نام ہے مشکات شریف، مشکات المصابیح، اسے اپنی زبان میں مشکات شریف کہتے ہیں، اور یہ اس مشکات شریف کی پہلی حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے؟
حدیث جبریل. ٹھیک ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں.